1928 میں ہڈالی کے محمد حیات بالی کے گھر میں پیدا ہونے والے اس نوجوان نے ملک گیر شہرت حاصل کی اور تقریباً 26 سال اس کا طلسماتی کردار سب کے سامنے رہا۔ یہ ہیں محمد چراغ بالی، جو اس وقت ہڈالی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ یہ ان کی قبر ہے۔ 60s اور 70s کی دہائی میں ان کا عروج کا زمانہ تھا۔ ان کی شخصیت پر 2 پنجابی فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ 1973 میں انہوں نے اس جہان فانی سے رخصت پائی۔ ہڈالی کے قدیم قبرستان میں یہ شہدائے ہڈالی کی قبریں ہیں۔ ملک مبارز خان ٹیوانہ شہید اور ملک فتح خان ٹیوانہ شہید، جن کا تعلق مندیال فیملی سے ہے۔ یہ 1800 کے بعد جب رنجیت سنگھ کے دور میں ہڈالی پر جلغار ہوئی، ہڈالی پر حملہ ہوا، تو ہڈالی کا تحفظ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان میں مستیال فیملی کے بھی لوگ تھے جو ان کے ساتھ شامل تھے۔ انہوں نے مل کر شہادت حاصل کی۔ یہ ان کی قبریں ہیں۔ یہ تاریخی قبریں ہیں، قدیم قبریں ہیں۔ یہ بھی ہڈالی کے قبرستان میں واقع ہیں۔ یہ آپ ایکسکلوزیو اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ قدیم ضلع شاہپور میں آپ نے ایک قصبہ جہان آباد کا نام تو سنا ہوگا، جو آج بھی خوشاب سرگودا روڈ پہ موجود ہے۔ یہ ہیں ملک جہان خان کے خاندان کی قبریں، جن کے نام پہ جہان آباد موجود ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جگہ جہاں پہ بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے یہ جگہ چبوترا بنایا گیا، حفاظ کے قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ اور یہ جہان خان ٹیوانہ مندیال کی قبر ہے، جن کے نام پہ جہان آباد کیا گیا۔ ان کے خاندان کے دیگر افراد کی قبریں، مبارز خان ٹیوانہ جنہوں نے تعلیم کے لیے کوشش کی، یہ ان کی بھی قبر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کے خاندان کی دیگر قبریں ہیں۔ یہ محمد علی اسد بھٹی صاحب نے ان کی شخصیات کے متعلق آرٹیکل بھی لکھا ہے۔ ہڈالی کے قدیم قبرستان میں جا بجا قبریں ہیں۔ یہ ماہ ہندوستانی لکھنوی ہیں، ان کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔ اور ہڈالی کے اس قبرستان میں یہ ایک بزرگ کا مزار بھی ہے۔ اس مزار کی طرف بڑھتے ہیں، یہاں راستے میں یہ ایک قدیم سندھ اور ملتانی طرز کی قبر بھی موجود ہے۔ آئیے آپ کو اس مزار کے اندر لے کے چلتے ہیں۔ اس مزار کے احاطے میں ہمارے ساتھ ہمارے برادرم حافظ نعیم یاز صاحب ہیں، جن سے ہم اس مزار کے جو بزرگ دفن ہیں ان کی تاریخ اور شخصیت کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ حافظ نعیم یاز صاحب، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، قرآن پاک کی کیلی گرافی اور دیگر فنون کے حوالے سے انہوں نے ملکی لیول پہ اپنا نام کمایا ہے۔ بہت شکریہ نعیم بھائی۔ بہت شکریہ آپ کی قبر کے ساتھ مزار میں بیٹھے ہیں، ان کے متعلق آگاہی ہم محترم حافظ نعیم صاحب سے حاصل کریں گے۔ اس وقت جی ہم ہڈالی کے قبرستان میں ایک دربار بابا شادِ خان کی قبر پہ موجود ہیں۔ اس قبر کے حوالے سے خوشونت سنگھ نے اپنی کتاب میں بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس کی جو ایک تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ ایک سیلابی ریلے میں یہ بابا جی جو تھے وہ کہیں سے اپنی کٹیا کے ساتھ یہاں پہ آئے، تو خوشونت سنگھ کے جو دادا جی تھے انہوں نے اس بابا جی کو جو تھی اپنا کپڑے اور ان کی خدمت کی، جس کے صلے میں بابا جی نے ان کو دعا بھی دی، اور اس دعا میں یہ بھی تھا کہ آپ کے بیٹے میں سے ایک جو ہوگا اس کو ہڈالی کی چابیاں میں دے رہا ہوں۔ اور یہی کہا جاتا ہے کہ خوشونت سنگھ کے جو والد صاحب تھے، جنہوں نے جب نئی دہلی کی تعمیرات کروائیں، تو ان کو کہا جاتا تھا سردار صوبہ سنگھ ادھی دلی دا مالک۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ بابا جی کی دعا جو تھی وہ اس وقت جب یہ ان کا تذکرہ چلتا رہا ہڈالی میں، تو بہت سارے ہڈالی کے اس وقت کے جو معتقدین تھے جو بابا جی کے پاس آیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ یہاں پہ چلتا رہا۔ اور بابا جی کی وفات کے بعد یہاں پہ جو ہے ان کے معتقدین جو ابھی تک ان کے یہاں پہ آتے رہتے ہیں، انہوں نے یہ دربار جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ بنایا ہے۔ اور جس سکھ بزرگ کا آپ نے نام بتایا اس کا نام سردار صوبہ سنگھ تھا؟ جی، سردار صوبہ سنگھ، جن کو ادھی دلی کا، یہ خوشونت سنگھ کے جو والد صاحب تھے۔ جی، اور ان کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انڈین گیٹ کا ڈیزائن بھی انہوں نے کیا۔ جی بالکل، کیونکہ نئی دہلی کی ساری تعمیرات کا ٹھیکہ انہی کو دیا گیا تھا، تو اس لیے ان کو کہا جاتا تھا کہ صوبہ سنگھ ادھی دلی دا مالک۔
جی وہ بھی ایک تاریخی شخصیت ہیں ہڈالی کی سردار صوبہ سنگھ. ان کا جو تعلق ہے اس صاحب مزار کے ساتھ ہے. انہوں نے مطلب یہاں آ کے ان کے ساتھ سب سے پہلے ملاقات ہوئی سردار صوبہ سنگھ کے ساتھ. انہوں نے یہاں ان کو ٹھکانہ دیا اور ان بزرگوں نے یہاں پہ اپنا بسیرا کیا. اور آج سے تقریباً یہ واقعہ 150 سال کے قریب، کیونکہ پارٹیشن سے یہ پہلے کا واقعہ ہے، تو آپ دیکھ لیں تقریباً 150 سال جو ہے اس کو گزر چکے ہیں. اسی مزار کے آتے میں ہمیں یہ بزرگ ملے جن کے والد صاحب انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے ہڈالی میں آئے اور یہاں آ کر اسلام قبول کیا. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ؟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਪਹਿਲੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ? 1890 ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ. ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਰਾਮ ਮੰਗਾ ਰਾਮ. ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਆਏ ਹੈ? ਰਿਆਸਤ ਗਵਾਲੀਅਰ ਹੈ ਗਵਾਲੀਅਰ. ਜੀ ਚਲੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ.